بہت بہت شکریہ. بڑے فریش نظر آ رہے ہیں. 9 مئی سے آپ روپوش ہوئے ہوئے تھے, ہم بڑے پریشان تھے کہ آپ کدھر گئے ہوئے, لیکن یہ فیصلہ آپ نے کیوں کیا کہ مجھے انٹرویو دینا ہے, اور کیا ایسے اہم فیصلے؟ تو پہلے تو میں آپ کے شو بڑے مس کرتا رہا ہوں. 5 ماہ بعد میں بڑے اگریسو آرگومنٹس, بڑا اگریسو, میں بھی دیا کرتا اور بڑے فائرنگ قسم کے ہمارے پروگرام ہوتے تھے, اور 5 ماہ میں نے مس بھی کیا ہے اس ماحول کو. اور آپ نے ٹھیک کہا, میں نے کچھ اہم فیصلے کیے تھے, تو میں نے کہا کیوں نہ اپنے بھائی کام. دیکھیں آپ کے ساتھ ایک کمفرٹ لیول بھی ہے میرا, ہم بہت پروگرامز اکٹھے کر چکے ہیں, تو میں نے کہا کیوں نہ کامران شاہد کے ساتھ ہی بیٹھ کے آپ نے وعدے پورا کر دیا, آپ نے گھر میں رہنا تھا, آپ آگے آ. تو وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. میں آپ کے ویورز کو کہنا چاہتا ہوں کہ پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ میں گھر آؤں گا تو گھر میں آ کے بیٹھ کے انٹرویو کریں گے. ایک تو چائے بڑی زبردست ہے بولتے تھے, اور کامران شاہد کو میں سب سے بڑے چینل سے بتانا چاہتا ہوں, یہ لائن میں آپ کی بڑی مس کرتا ہوں میں. عثمان بھائی یہ بتائیں کہ میں آتا ہوں اس کے اوپر کہ آپ کے اہم فیصلے کیا ہیں لائف کے. 9 مئی کے بعد آپ کہاں تھے, اور بیسکلی 9 مئی پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, چیئرمین تحریک انصاف صاحب کے اوپر آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, عمران خان صاحب پہ. لیکن سب سے پہلے یہ کہ آپ ایک بیسکلی بزنس مین فیملی سے ہیں سیالکوٹ کی. جی. تو آپ کے ذہن میں کس طرح آیا, ایک تو میں آپ بتاؤں کہ آپ ان نوجوانوں میں سے جن کو واقعتاً میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف میں جینون جسے کہتے ہیں نا کہ جینون یوتھ چینج والا فیس جو ہے وہ آپ جیسے لوگ تھے. آپ ہو گئے علی محمد خان صاحب جیسے لوگ ہو گئے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. آپ کی پالیٹکس جو ہے وہ تو ایز اے پولیٹیکل ورکر ان میچڈ ہے. لیکن میں تھوڑا شروع سے بتائیں, اس سے پہلے آپ کی زندگی کے اہم ترین فیصلوں پہ اور چیئرمین تحریک انصاف کے متعلق آپ کیا بتانا چاہتے ہیں ہمیں, اس پہ آؤں کہ سیاست میں آپ کیوں آئے؟ دیکھیں بیسیکلی 2 وجہ تھی. سب سے بڑی وجہ تھی کہ میری بھی یہ خواہش ہے, ہزاروں لاکھوں پاکستانیوں کی خواہش ہوگی کہ ان کے بچے پاکستان میں رہیں. تو میری بھی یہ خواہش ہے کہ میرے بچے جو ہیں اسی ملک سے محبت کریں, یہاں رہیں, ورنہ ہر کوئی جس کو موقع ملتا ہے وہ کوشش کرتا ہے پاکستان سے باہر چلا جائے. تو کچھ ایڈ کرنے کے لیے, کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے فیصلہ کیا پالیٹکس میں جانا ہے. جماعتیں پہلے کیا تھی, 2 تھیں, پیپلز پارٹی, نون لیگ. عمران خان کی شکل میں 2010-11 کی بات ہے, ایک ایسی لیڈرشپ اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایسا پلیٹ فارم مجھے نظر آ رہا تھا کہ جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ, جس طرح کی میں 2 پارٹی سسٹم کو توڑے گا, یا جس طرح کی میں پالیٹکس کرنا چاہ رہا تھا ایک صاف ستھری, وہ مجھے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے نظر آ رہی تھی. تو پھر فیصلہ کیا, اور پھر میری طرح لاکھوں نوجوان عمران خان سے انسپائر ہو کر پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنے. ویسے تو میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ میں پالیٹکس میں آؤں گا یا پی ٹی آئی کا حصہ. بزنس کس چیز کا ہے؟ ایکسپورٹ کا بزنس ہے, لیدر گارمنٹ کا. والد صاحب کے جی تقریباً 40 سال سے الحمدللہ ہمارے پورا ایک. اور آپ نے کس سال میں سیاست میں آپ نے انٹری ماری اپنی؟ 2011 میں. 2011 میں. ویسے تو میری فیملی جو ہے تقریباً پچھلے 25 سال سے سیاست میں ہے. والد صاحب ڈپٹی میئر بھی رہے ہیں, پھر وہ انڈیپینڈنٹ تحصیل ناظم بھی ہوئے, بھائی میرا بھی یو سی چیئرمین اور مختلف الیکشنز جیتا ہوا ہے وہ. تو ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا, لیکن میرا ذاتی طور پہ نہیں تھا. مجھے کبھی پالیٹکس میں انٹرسٹ نہیں تھا. اگر کوئی کہتا بھی تھا یا فیملی میں وہاں کوئی پولیٹیکل ایونٹس ہوتے تو میں کبھی جاتا بھی نہیں تھا. تو میں نے پھر 2011 میں خاص طور پہ عمران خان سے متاثر ہو کر فیصلہ کیا کہ فیملی لائف جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے پالیٹکس سے بہت زیادہ. اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا. اگر جو میں نے فیصلے لیے ہیں اس میں یہ بھی ایک وجہ. پہلے میں پوچھ رہا ہوں کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر, یعنی کہ اگر آپ اسموتھلی بھی پالیٹکس کر رہے ہو, کیونکہ آپ لوگوں کی جو تحریک انصاف والوں کی زندگی میں جو انقلاب آیا نا وہ تو ہے 9 مئی کے بعد. اس سے پہلے تو ایک اسموتھ سیلنگ چل رہی تھی, نارمل پالیٹکس اس طرح ہوتی ہے. تو میں انقلاب نہیں, اس میں فیملی لائف بڑی 9 مئی کے بعد کہیں زلزلہ آیا پورے پاکستان میں آیا ویسے تو وہ جب نارمل پولیٹیکل لائف آپ کی چل رہی 9 مئی سے پہلے, تو اس وقت آپ کی فیملی لائف بہت زیادہ کہہ لیں کیا کرنا پڑتا ہے, متاثر ہو رہی تھی. دیکھیں پالیٹیشین کی تو 24/7 جاب ہے. آپ یہ ٹائمنگ نہیں کر سکتے جی کہ میں نے 2 سے لے کے 4 بجے تک اپنے حلقے کے ووٹر سپورٹر کو ملنا ہے. وہ رات کے 2 بجے بھی آپ کی بیل بجا سکتا ہے, وہ صبح 8 بجے بھی آ سکتا ہے. تھانے کچہری کے کام, گلی محلوں کے اتنے ایشوز ہیں, تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو کسی وقت بھی آپ کا جو سپورٹر ہے, ورکر ہے یا ووٹر ہے, وہ کام کے لیے آپ تک آ سکتا ہے. تو اس لیے اس میں آپ کی کوئی فکس ٹائمنگ نہیں ہے. اور سچ پوچھیے پالیٹکس میں آ کے جو میری فیملی لائف تھی, جب میری شادی ہوئی تو تب میں بزنس مین تھا, تو بیگم نے ایک بزنس مین سے شادی کی تھی, تو بعد میں پالیٹیشین بن گیا. وہی کہہ رہا ہوں, بعد میں
پالیٹکس میں آ گیا میں. تو پچھلے جیسے میں کہہ رہا ہوں تقریباً 12 سالوں سے وہ ایک پولیٹیشین کی بیگم ہے. تو وہ بہت دفعہ کہتی بھی ہیں کہ میں ایز اے بزنس مین جب تھے تو زیادہ اچھے تھے, زیادہ ٹائم دیتے تھے, جب کہ پالیٹکس میں آئے ہو نہ ہمیں ٹائم دیتے ہو نا. دیکھیں اتنا زیادہ رولنا پڑتا ہے کہ بندے جا کے ووٹ مانگنا, بھیک مانگنی, بھیک ناٹ ان اے نیگیٹو سینس, مطلب آپ کو خجل خوار ہونا پڑتا ہے, لیکن پھر بھی جو جس کو پالیٹکس کا چسکا لگ جائے تو وہ پالیٹکس کرتا ہے. دیکھیں کیا چسکا کیا ہوتا ہے اس کا؟ پالیٹکس میرے خیال میں پالیٹکس میں نا 2 ہی راستے ہیں. یا آپ اپنے آپ کو امپاور کریں, اور امپاورمنٹ میں پروٹوکول بھی ہے, مال بھی بنا لیں, جو آپ لوگ دیکھتے بھی ہیں. یا پھر آپ دوسروں کے لیے ایڈ کریں, آپ اپنی کمیونٹی کے لیے کام کریں. اور جو میری ایک سوچ تھی جو میں سیالکوٹ کے لیے کرنا چاہتا تھا 30 سال سے, خواجہ آصف وہاں سے میں نے اتار ہے. سیالکوٹ کا آپ آئیں حال دیکھ لیں. سیالکوٹ الحمدللہ اربوں روپے کی ایکسپورٹ ہے سیالکوٹ سٹی کی, کنٹریبیوشن ہے سیالکوٹ کے بزنس کمیونٹی کی سیالکوٹ کے لیے. تو میں تو شہر کے لیے بھی آیا تھا اپنی کمیونٹی کے لیے, اور مجھے الحمدللہ فخر ہے 3-3.5 سال جتنے بھی تھا ٹی آئی کا عرصہ میں نے بھرپور کوشش کی سیالکوٹ کے لیے ترقیاتی کاموں کی بھی, بزنس کمیونٹی کے ایشوز سالو کرنے کی بھی, کامن مین کے ایشو سالو